ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو روز ازل سے لکھ دیا ہوا ہے، اور جو رب نے لکھ دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو پھر ہمیں اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہجومی کہنے لگا جنگ کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ آپ کے ستارے بتاتے ہیں کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، آپ کو بہت بڑی شکست ہوگی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے میں نے حضور کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ مل کے ان کی معیت میں بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے ان کو تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے جنگ لڑتے ہوں۔ ہجومی کہنے لگا جنگ کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ آپ کے ستارے بتاتے ہیں کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، آپ کو بہت بڑی شکست ہوگی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے میں نے حضور کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ مل کے ان کی معیت میں بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے ان کو تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے جنگ لڑتے ہوں۔ فلاں جگہ پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب وہ بابا جی کیا بات ہے ان کی، وہ بابا جی جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ پر تویز کس نے کیے ہیں۔ تو پوچھا جائے بابا جی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نماز کی قریب نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں نمازیں پڑھ لی ہوئی ہیں۔ اعمال میں نیکیاں بھی ثبت فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو جمعے کا دن درود پڑھنے کے لیے خاص دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے ہمیں، کثرت کے ساتھ۔ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کا تصور باندھ کے میں درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ میں نے کثرت سے درود پاک اس طرح پڑھا کہ حضور کی قبر اطہر کا تصور کیا اور درود پاک پڑھا۔ تو میں کچھ وقت ہی یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما دی، مجھے عمرہ کی سعادت مل گئی۔ تو اس طرح جب ہم تصور باندھ کے کسی بھی معاملے کا تصور اپنے ذہن پر اس چیز کو طاری کر کے ہم جب کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے تصورات کے مطابق ہی اس کام کو کر دیتا ہے، پر اولیاء پر اور ہمارے ائمہ اکرام پر۔ ہمارا جو آج جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ بدشگونی کے بارے میں ہے کہ یہ جب سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار قسم کی جو باتیں مشہور ہیں کہ اس مہینے میں بڑے بلاء و آفات اترتی ہیں، یہ مہینہ جو ہے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مہینہ بڑا سختیوں والا مہینہ ہے، بڑا بلاؤں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار چیزیں لے کر کے موجود ہیں، اور صرف یہی مہینہ نہیں بلکہ اور بھی کافی ساری چیزیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی تو وہ کام درست نہیں ہوگا، یہ بھی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں۔ کوئی ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں محلے میں مشہور ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اگر صبح صبح وہ بندہ مل جائے تو لوگ کہتے ہیں بس صبح صبح یہ کیسے بندے سے ملاقات ہو گئی تھی، اب میرا سارا دن ہی اچھا نہیں گزرنا۔ یہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، اگر پہلا گاہک جو ہے وہ ادھار کا آ جائے تو کہتے ہیں میرا آج سارا دن ہی اچھا نہیں گزرنا، پہلی بونی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ہمارے دین سے کوئی نہیں ہے، ہمارے دین میں ان چیزوں کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی بڑی چیزیں گھروں میں خواتین نے بھی گاڑ لی ہوتی ہیں کہ کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو وہ فوتگی والے گھر میں نہیں جائے گی، یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہو تو دوسرے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ سوتک کی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ تو یہ اسلام میں سوتک کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات یہ واضح ہیں، یہ ایک مسلمان کو ایک کامل مسلمان، ایک عقل مند مسلمان اور ایک ایسا معاملہ فہم مسلمان بناتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو شخص ان وہم پرستی کرتا ہے
اور توہم پرستی کرتا ہے، بدشگونی لیتا ہے، ایسا شخص جو ہے یہ بیچارہ قوت فیصلہ کھو بیٹھتا ہے، یعنی وہ وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہم کی بیماری میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر بڑا پریشان رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو وہم لگ جاتا ہے، یار پتہ نہیں فلاں کام ہے، اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، میں نے فلاں شخص کہتا تھا کہ رات کے وقت اگر چھت پہ بلی بولتی ہے تو پھر اگلے دن جو ہے وہ یہ مسائل بن جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے چھت پہ بھی رات کو بلی بولتی رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے کوئی نہیں ہے۔ دین ہمیں کیسا مسلمان چاہتا ہے؟ دین اسلام چاہتا ہے کہ ایک کامل مسلمان، ایک ایسا معاملہ فہم مسلمان جس کا ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے رب پہ توکل ہو، وہ اپنے تمام امور کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہو اور پورے کانفیڈنس سے اپنی زندگی کو گزارتا ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کامل مسلمان بنو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو آسانی کے ساتھ پورا فرما دے گا۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ اور یہ توہم پرستی آئی کہاں سے؟ یہ بدشگونیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کہاں سے آئی؟ ان کی بھی ایک باقاعدہ طور پہ تاریخ ہے۔ عرب لوگ جو تھے ان کے ہاں بھی یہ رائج تھا کہ پرندے کو اڑایا کرتے تھے، اگر وہ دائیں طرف اترتا تو اس سے کوئی اور مثال لیتے، اگر وہ بائیں طرف اترتا تو اس سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی فال نکالتے۔ پھر اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگوں میں بھی اس طرح کی بدفالیاں جو ہیں، اس طرح کی بدشگونیاں موجود ہیں۔ اور آج بھی اتنا جدید دور، ہر طرف جو ہے وہ سائنس کے کرشمات نظر آ رہے ہیں، آج کے دور میں بھی بڑے سارے ممالک ایسے ہیں، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ برطانیہ میں وہاں پہ 13 نمبر کا گھر نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ برطانیہ کے لوگ یا جو کرسچن ہیں ان کے ہاں 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں 13 نمبر کا گھر یعنی گھروں کی نمبرنگ ہے، 13 نمبر کا گھر نہیں ملے گا۔ میں ایک جگہ پہ ایک ہوٹل میں گیا تو اس ہوٹل کے اندر جو کمروں کی تعداد تھی وہ کافی تھی، مگر 12 نمبر کمرے کے بعد جو ہے وہ 14 نمبر کمرہ تھا۔ میں نے پوچھا 13 نمبر کمرہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ ہوٹل کا مینیجر بتانے لگا کہ یہاں پہ 13 نمبر کو اچھا نمبر نہیں سمجھا جاتا، 13 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنے ہوٹل کے اندر 13 نمبر کمرہ نہیں رکھا کہ چونکہ یہ منحوس کمرہ ہوتا ہے اور کوئی بھی کسٹمر وہ کمرہ لینا پسند نہیں کرے گا، اس وجہ سے ہم نے یہ کمرہ نہیں رکھا۔ تو اسلام اس طرح کی کسی تعلیمات جو ہے اس کا داعی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پہلے دن سے لکھ دیا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور یہ بچہ 120 دن کا ہوتا ہے اور تب ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے، یہ بچہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس کا معاملہ کیسا ہوگا، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کہ اس کی اتنی زندگی ہے۔ اس بچے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا رزق کھائے گا، موت، رزق اور اس کی تقدیر ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن کے بچے کی فرشتہ لکھ جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا اعتقاد ہے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معاملات، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو روز ازل سے لکھ دیا ہوا ہے، اور جو رب نے لکھ دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو پھر ہمیں اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں ایک مضبوط مسلمان ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ وہمی لوگ، یہ اس طرح کی توہمات اور یہ معاملات جو ہیں ان میں ضعف الاعتقاد، جن کا ایمان کمزور لوگوں کا ہوتا ہے، جن کا رب پہ توکل نہیں ہوتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم بذات صدور اور ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں مانتے، وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب وہ فلاں جگہ پہ فوتگی ہو گئی ہے تو آپ وہاں نہ جانا کیونکہ آپ نے فلاں بابا جی سے تویز لیے ہیں اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ سوتک منع کیا ہوا ہے۔ ایسا قطعاً کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہمارے
محلے میں ایک بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو غسل کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ حاضری ہوئی، تو ایک صاحب تھے، ان سے میں نے کہا کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا ہم پر حق بھی ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے غسل میں شریک ہوتے ہیں، آئے غسل میت کے لیے ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب مجھے تو سوتک منع ہے، میں تو فوتگی والے گھر جا ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ خود جائیں۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 2-3 دن چند دنوں کے بعد ان کے اپنے گھر فوتگی ہو گئی، اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ وہیں پہ تھے، تو میں نے کہا یہ اب گھریلو سوتک جو ہے یہ منع نہیں ہے، جو بیرونی سوتک ہے وہ منع ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارا دین اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین ایک سادہ سا دین ہے، دین بڑا واضح سا دین ہے۔ دین اسلام، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، آپ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر ایک فتوے کا جواب دیتے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور ہمارے ہاں یہاں بریلی میں ایک شخص ہے اور ہمارے شہر میں ایک شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص بھی اس کو مل لیتا ہے وہ اس کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ یہ شخص جو ہے وہ بڑا منحوس شخص ہے، جیسے ہمارے ہاں کسی کے ہاں کوئی شادی وغیرہ ہو تو جو نیا آنے والا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو کہا جاتا ہے جناب وہ فلاں کی شادی کی تو اس کی گھر والی اتنی منحوس ہے کہ جیسے ہی گھر میں آئی ہے تو کاروبار بھی ختم ہو گیا، جیسے ہی گھر میں آئی ہے تو ان کے گھر فوتگی آ گئی ہے، ان کے گھر جو ہے وہ بھوک اور پیاس اور اس طرح کے افلاس کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کسی بندے کے آنے سے یا جانے سے کسی کے رزق میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ رزق میں اضافے ہوتے ہیں نہ رزق میں کوئی کمی ہوتی ہے، یہ میرے رب نے پہلے دن سے لکھ دیا ہوا ہے۔ جس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ فرشتہ ماں کے پیٹ میں لکھ گیا تھا، کسی کے آنے یا جانے سے کوئی رزق میں کمی نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ فتویٰ پیش کیا گیا، کہنے لگے کہ جی وہ ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑا ہی منحوس ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ بڑے سارے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب ان کی ملاقات دن کے آغاز میں اس شخص سے ہو جاتی ہے تو ان کا دن اچھا نہیں گزرتا۔ اگر کسی کاروبار کے لیے نکل رہے ہوں تو وہ کاروباری جو ان کا پروگرام ہے وہ بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ جب ایسے شخص سے ملاقات ہو تو وہ شخص اس بارے میں بڑے لوگوں نے ذاتی تجربات کر رکھے ہیں، وہ منحوس شخص ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ یہ سارے معاملے کے تناظر میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات بھی شریعت کے اندر موجود نہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی عزت اور تعظیم کریں۔ مسلمان کی عزت کرنا یہ واجب ہے ہمارے اوپر، مسلمان کی تعظیم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، کوئی شخص آپ کو کہے کہ جناب آپ یہ فلاں کام کے لیے نہ نکلیں، آپ جو ہے وہ فلاں کام نہ کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو اگر چاند اچھا ایک ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بڑی بات مشہور ہے، غور سے سنیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ایمان کو بچائیں، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کریں، ان کا تعلق یہ اس طرح کی توہمات سے توڑ کر کے خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑیں۔ یہ مسجد محراب اور ممبر کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اگر چاند گرہن لگ جائے اور کوئی خاتون ایسی ہے کہ جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو وہ کوئی کام نہ کرے، وہ چھری نہ چلائے، وہ بیٹھے نہیں، وہ یہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے، ایسا نہ کرے، وہ نہ کرے، ایسی کسی بھی چیز کی گنجائش ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہماری مسجد میں ایک نوجوان آیا اور پوچھنے لگا جناب پچھلے 3 گھنٹے سے مجھے گھر والوں نے فون کیا ہوا ہے کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ ان کی گھر والی جو ہے وہ امید سے ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو آپ حضرت صاحب میں 3 گھنٹے ہو گئے میں کھڑا ہوں اور میں دیہڑی دار بندہ ہوں، میں دیہڑی نہیں کروں گا تو شام کے وقت مجھے دیہڑی نہیں ملے گی، تو مجھے بتائیں ہماری شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو میں نے کہا بڑا افسوس ہوا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری شریعت میں ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چاند گرہن لگنے سے یا سورج گرہن لگنے سے ہماری تقدیر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے تو چاند گرہن کا اثر اس بچے پہ قطعا نہیں آتا، یہ شریعت مطہرہ جو ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے۔ اب وہ شخص جو ہے
وہ اپنے کام پہ چلا گیا، جو بھی کام تھا وہ کرتا رہا۔ گھر والوں نے پوچھا جی آپ نے کوئی کام وغیرہ تو نہیں کیا؟ تو کہنے لگا میں نے ان کو جو ہے وہ تسلی دے دی کہ میں نے بس نہیں کیا، میں چھوڑ کے بیٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چاند جیسا بیٹا عطا کیا، اور وہ پھر جب بیٹا ہوا تو وہ شخص جو ہے وہ مٹھائی لے کر کے مسجد میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اور الحمدللہ وہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وہ بدشگونیاں اور وہ وہم اور توہم پرستیاں ہیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کا شوہر کوئی کام کرے گا تو بچے کے جسم پر کوئی نشان ہوگا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا دیا ہے، اس کے جسم پر کوئی کسی قسم کا نشان نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ ہمیں ملی کہاں سے؟ یہ مشرکین سے ملی ہیں۔ سورہ نمل کے اندر بھی ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر آئے، قوم سمود جو تھی، تو قوم سمود نے کہا کہ یہ صالح علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بارش بند ہو گئی ہے، ہمارے جو ہیں وہ مویشی پیاسے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، ہمارے ہاں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، یہ صالح علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس سے بدشگونی لی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سنو میرے آنے کی وجہ سے یہ عمل نہیں ہوا، یہ تمہارے اعمال کی نحوست ہے، تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے تمہارے اوپر، کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش نہیں برستی اور قحط سالی جو ہے اس کو مسلط کر دیا گیا، یہ انسان کے بد اعمالی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کس نے اس طرح کی بدشگونی لی؟ یہ بدشگونی مشرکین نے لی۔ سورہ اعراف کے اندر بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل والے جب بڑے خوش ہوتے، جب ان کو نعمتیں ملتی، جب ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ آسانیاں ملتی چلی جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہم ہیں ہی بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے۔ اور کبھی یہ کہہ دیتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے جو ہیں وہ چنے ہوئے چوزن پرسن ہیں، ہم تو بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں، ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر بادل سایہ کرتے ہیں، ہمیں آسمان سے جنت سے کھانے ملتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ہم تو بس ایسے اور جب کوئی تنگی اور تکلیف آتی تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو سن لے کہ پھر اس آیت مبارکہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اس طرح کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ جس شخص نے جو کمایا ہے، جس نے جو عمل کیا ہے، اس کو اس کے عمل کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوطی کے ساتھ توکل رکھتا ہے تو میرے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ پر تقوی اختیار کر لیا، جس کا تقوی رب تبارک و تعالیٰ پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا یہ تو تقوی کی بات ہے نا، جو تقوی اختیار کرتا ہے متقی ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج بڑے سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب ہم تو جو بھی کام شروع کریں وہ کام ہی بیٹھ جاتا ہے، فلاں شخص نے فلاں کاروبار شروع کیا، اللہ نے اتنی برکت عطا کر دی، اتنا مالدار ہو گیا، فلاں شخص جو ہے وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ حضرت صاحب کوئی وظیفہ، کوئی فارمولہ، کوئی ایسا جو ہے وہ وظیفہ بتائیں، کوئی تویز دے دیں کہ ہمارا تو معاملہ بڑا عجیب سا ہے، ہم سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے، بڑا الٹ سا مسئلہ ہو گیا۔ تو بھائی قرآن ان کی رہنمائی کرتا ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہر چیز کا وظیفہ قرآن نے عطا کر دیا، ہر طرح کا تویز قرآن نے عطا کر دیا۔ قرآن کو پڑھو، اپنی زندگی کو درست کرتے چلے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کر لے بندہ، صوم و صلات کا پابند ہو جا، رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکایا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جایا کر، ہر رکعت میں، ہر جو ہے وہ جب تو رکوع میں جاتا ہے تو کہتے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو کہتے اللہ اکبر۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکبر مانے گا اور اعتقاد رکھے گا سب سے بڑا رب تبارک و تعالیٰ ہے، پھر دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے بندے جن کو تو بڑا سمجھتا ہے یہ تجھے چھوٹے نظر آئیں گے، پھر تو اپنے تمام معاملات جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ بند دروازوں کو بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔
تو کہتے ہیں جناب جس طرف بھی جائیں دروازے ہی بند ہو گئے ہیں، پتہ نہیں رزق بند، کسی نے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ بڑا عام پایا جاتا ہے کہ حضرت صاحب بندش ہوگی، فلاں بندے نے بندش کروا دی ہے، وہ فلاں لوگوں نے ہمارے اوپر تویز کروا دیا۔ آپ حساب کتاب لگا کے بتائیں ہمارے اوپر تویز کس نے کروائے ہیں؟ ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، فلاں جگہ پہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب وہ بابا جی کیا بات ہے ان کی، وہ بابا جی جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ پر تویز کس نے کیے ہیں۔ تو پوچھا جائے بابا جی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نماز کی قریب نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں نمازیں پڑھ لی ہوئی ہیں، ہماری طرف سے نماز جو ہے وہ مکے میں پڑھی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں قرآن جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ہی کوئی نہیں ہے، قرآن پاک میں تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو ہم نے قائم کر لی ہوئی ہے۔ تو ایسے بابا جی ہماری دینی رہنمائی کریں گے؟ ایسے تویزات دینے والے لوگ جو ہیں وہ ہماری دینی مشکلات کو حل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، قرآن مجید کے اندر ہر طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ امام الانبیاء کی سیرت موجود ہے ہمارے پاس، صحابہ اکرام کے اعمال موجود ہیں، یہ جو وظائف ہیں یہ تو حضور نے خود عطا فرما دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے وظیفہ خود عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آسانی سے گزرے وظائف خود عطا فرما دیے۔ جس قوم کو ان کے نبی نے ہر چیز عطا کر رکھی ہو، پھر اس قوم کو دھکے کھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، آؤ سیرت طیبہ کو پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ہے مسنون حضور کی سنت سے جو ثابت ہے اوراد اور وظائف، آؤ وہ کرنے شروع کر دیں۔ دیکھیں ایک وظیفہ ہے جو محلے کے بابا جی نے بتایا ہے، اور ایک وظیفہ ہے جو امام الانبیاء نے بتایا ہے۔ آپ مجھے فیصلہ کر کے بتا دیجئے کہ کس وظیفے کے اندر جو ہے وہ اثر زیادہ ہوگا۔ یہ بابا جی جو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ وہ بابا جی جنہوں نے کبھی نماز کی طرف جو ہے دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دلائی، بلکہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ کی بھی نمازوں کا ذمہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اس طرح کہ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں۔ اور سن لیں اولیاء کی جو پہلی نشانی ہے جو امام الانبیاء نے خود ارشاد فرمائی، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے تجھے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے تجھے خدا یاد آ جائے۔ خدا یاد آنے سے کیا مراد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے پاس بیٹھے، ان کا چہرہ دیکھا تو آپ کے ذہن میں آیا کہ بس خدا یہی بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تیرا تعلق رب سے ایسا جوڑ دیتے ہیں کہ مخلوق سے تیرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تیرا تعلق خالق سے جڑ جاتا ہے۔ اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تمہارا تعلق مخلوق سے توڑ دے اور تیرا تعلق خالق سے جو جوڑ دے، اس کا نام اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بدشگونیاں اور اس طرح کی چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ آپ سمجھانا بھی شروع کریں تو آپ کو ثابت کیا جائے گا کہ آپ غلط ہیں اور ہم درست ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ایک مرتبہ ایک جنگ کے لیے نکل رہے ہیں تو اس وقت کے نجومی نے آپ سے کہا جناب میں چاند کی منزل دیکھ رہا ہوں، وہ فلاں برج جو ہے وہ برج اکبر پر ہے، اقرب پہ ہے، تو اس وقت آپ کا نکلنا آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ وقت جو ہے وہ انتظار کر لیں اور یہ جو برج ہے اس کو تبدیل ہو لینے دیں۔ یہ جو ہمارے ہاں بڑے سارے لوگ جو ہیں صبح اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں، اخبار میں اپنا ستارہ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا ستارہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، جناب آج آپ کو اتنی خوشی ملے گی، آج آپ کا دن بڑا اچھا گزرے گا، آج آپ کے دن کے اندر کوئی نہ کوئی خوشی آئے گی، اور سارا دن پھر وہ جو صبح صبح پڑھا ہوتا ہے اس کے مطابق دن گزارتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میں نے صبح ستارے پڑھے تھے، اپنے لکھا ہوا تھا آج خوشی ملے گی، تو دیکھو مجھے فلاں خوشی ملی ہے۔ اور کہتے ہیں پھر بعض لوگ بڑے غمگین سارا دن گزارتے، پوچھا جائے جناب آپ بڑے غمگین نظر آتے ہیں، آج پریشان ہے۔ وہ میں نے صبح اخبار میں پڑھا تھا، میرا ستارہ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج سارا دن آپ نے غمگین رہنا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بات قرآن مجید میں ہم نے پڑھ نہیں رکھا، ہم نے یہ احادیث میں ثابت نہیں، ہم تو بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ خیر اور شر کی تقدیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ نجومی جو اخبار کے اندر لکھ دیتا ہے کہ آج آپ کا دن ایسا گزرے گا، نجومی کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ ہماری تقدیریں لکھے؟ ہماری تقدیر ہمارے رب نے لکھ دی ہے۔ ہاں
آپ اللہ سے دعا مانگے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ توہم پرستی ہے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کی شان اور عظمت سے بچہ بچہ واقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ جو ہیں آپ کو وہ نجومی کہنے لگا جنگ کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ جنگ جو ہے وہ آپ کے ستارے بتاتے ہیں کہ آپ جنگ ہار جائیں گے، آپ کو بہت بڑی شکست ہوگی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے میں نے حضور کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ مل کے ان کی معیت میں بھی جنگیں لڑی ہیں، میں نے ان کو تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے جنگ لڑتے ہوں۔ تو سنو، اب تم نے مجھے روکا ہے، اب میں ضرور جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام جنگوں سے بڑھ کر کے حضرت علی کو اس جنگ میں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیمات اسلام، یہ ہے ہمارے اسلام کی تعلیم کہ اپنے رب پہ توکل کرو، اپنے رب کو جو ہے وہ مسبب الاسباب مانو، اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر اپنے امور کو چھوڑ دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا توکل کرو۔ جب تم توکل کر لو گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن یہ کہتا ہے جب تم نے اللہ پر توکل کر لیا تو پھر تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تمہارے معاملات کو اللہ سنوار دے گا، تمہارے معاملات سارے اللہ کی طرف سے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ آج سفر کے بارے میں طرح طرح کی جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بادشگونیاں اور توہم پرستیاں موجود ہیں، ان کو ختم کریں، اپنی زندگی کو آسان کریں، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں۔ اور جب آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس فیصلے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ بڑے سارے لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے ہماری بات کا اعتبار نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو ایک میسیج آ جاتا ہے، جس میسیج میں لکھا ہوتا ہے یہ میسیج اگر آپ نے 50 لوگوں کو نہ آگے فارورڈ کیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کا بہت پیارا جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے فلاں شخص جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں یہ میسیج جو ہے یہ آگے فارورڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ بتائیں۔ اس طرح کے چین میسیجز، کیا اب ہماری تقدیر جو ہے وہ میسجوں والے لکھیں گے؟ کیا اب ہمیں جو ہے وہ دین میسجوں کی طرف سے ملے گا؟ کیا آج ہماری تقدیر جو ہے وہ میسج والے نے لکھ دی؟ ہماری تقدیر ہمارے رب نے لکھ دی ہے، کسی میسج کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اس طرح کے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لکھ دیا ہے وہ کوئی شخص بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کے، یہ تقدیر کی کچھ اقسام ہیں، ایک تقدیر ہے جو بالکل بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اور ایک تقدیر ایسی ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر شخص کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا مانگتا ہے تو تقدیر معلق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ ماں باپ کی دعا سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، وہ کسی بڑے کی دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندے کی دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے، ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنا تعلق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔ ہمیں صحابہ کی سیرت میں سے بھی یہی ملتا ہے کہ ان کا تعلق، ان کا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد ہے۔ اگر حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کا سب معاملات اللہ کے سپرد ہیں، اگر دیگر انبیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کیے رکھا۔ آج ہماری پریشانیوں کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام امور کی پریشانی خود لینا شروع کر دی۔ یار رزق بند ہو گیا ہے، فلاں نوکری چلی گئی ہے، فلاں جو ہے وہ پریشانی بن گئی، تو اپنے رب کے سپرد کرو۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں کار ساز ہوں، میں مسبب الاسباب ہوں، میں سبب پیدا کرنے والا ہوں۔ تو افسوس کس بات کا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ اس کے حضور حاضر تو ہو جاؤ، اس کے حضور گڑ گڑا کے دعا تو مانگو۔ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، یہ امام الانبیاء کی سیرت سے بھی ثابت ہے، اولیاء نے بھی یہی ہمیں درس دیا۔ وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعا مانگو، پھر دیکھو تمہارا رب کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ میرا رب ہمیں جو ہے وہ مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو مضبوط فرمائے اور ہمارے توکل کو مضبوط فرمائے، اور یہ توہم پرستی، یہ بدشگونی اور اس طرح کے معاملات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما لیجیے۔